فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور میں سیمی زبار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب الدمۃ الثاقبہ کی والیوم 1 اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 14۔ کتاب کے صفحہ نمبر 162 سے ہم ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اس پارٹ میں، اور یہاں پر جو چیپٹر کی ہیڈنگ ہے وہ ہے وفات دختر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بعد از وفات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دختر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مورخین کا بہت زیادہ اختلاف ہے، لیکن تمام تر اختلاف کے باوجود کسی مورخ نے 6 ماہ سے زیادہ اور 40 دن سے کم نہیں لکھا۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے معتبر روایات کے مطابق 2.5 ماہ ہے۔ بہار میں مقاتل الطالبین کے مصنف ابو الفرج نے نقل کیا ہے کہ امام باقر علیہ السلام سے بی بی کی شہادت بعد از شہادت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 ماہ مروی ہے۔ سلیم ابن قیس ہلالی نے کے مطابق بعد از شہادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی کی شہادت 40 دن بعد ہوئی۔ علامہ طبرسی کی دلائل الامامت میں بعد از شہادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی کی شہادت 2.5 ماہ بعد مذکور ہے، اور سبب وفات عمر رضی اللہ کے چچا زاد قنفذ کا وہ وار ہے جو اس نے نوک تلوار سے عمر رضی اللہ کے حکم سے بی بی کے پہلو پر کیا تھا، جس سے جناب محسن علیہ السلام کی صدف عصمت میں شہادت ہوئی۔ مناقب شہر آشوب میں جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوئی اس وقت بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل عمر 18 برس اور 7 ماہ تھی۔ بعد از شہادت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 72 دن اور بعض کے بقول 75 دن زندہ رہیں۔ ہلالی کے مطابق بی بی 40 دن زندہ رہیں اور یہی صحیح قول ہے۔ سن 11 ہجری 13 ربیع الاول ربیع الثانی شب ہفتہ بی بی نے اس دار فانی کو الوداع کہا۔ آپ کا مزار جنت البقیع میں ہے۔ بعض مورخین کے بقول آپ کو اپنے گھر میں دفن کیا گیا، اور بعض مورخین نے بتایا ہے کہ بی بی کا مزار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور منبر کے مابین ہے۔ پھر لکھا ہے کہ بہار میں عیون المعجزات کے حوالے سے علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر بوقت شہادت 18 برس اور 2 ماہ تھی۔ بعد از نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دختر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 75 دن دنیا میں رہیں۔ اور اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے، اس کو پڑھتے ہوئے ہم پیج 163 پہ آ جائیں گے، اور ہیڈنگ ہے جس کے تابوت لکھا ہے کشف الغمہ میں اسماء بنت امیس سے مروی ہے کہ مجھے دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسماء، میں نے آج تک کسی عورت کی میت کو قبرستان میں لے جاتے ہوئے باحجاب نہیں دیکھا۔ مرد کی طرح میت پر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے جبکہ عورت کا پردہ محفوظ نہیں رہتا۔ میں نے عرض کی کہ بی بی، میں نے حبشہ میں عورتوں کی میت کو دیکھا ہے، جب مجھے وہ بہت پسند آیا ہے۔ میں آپ کو عرض کرتی ہوں، اس میں عورت کی میت بالکل چھپ جاتی ہے، نہ جسامت کا پتہ چلتا ہے اور نہ قد کاٹ کا۔ میں نے جیسے دیکھا تھا بی بی کو ویسے بنا کے دکھایا جیسے دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسے بہت پسند فرمایا، اور کہا فرمایا کہ میری میت کو اسی طرح پوشیدہ رکھنا۔ روضۃ الواعظین کے مطابق
دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 دن تک صاحب فراش رہیں۔ جب بی بی کو پتہ چلا کہ آج آخری دن ہے، بی بی نے اپنے دونوں بیٹوں کو نہلایا اور صاف کپڑے پہنا کر فرمایا، جاؤ میرے بچوں، اپنے نانا کے مزار پر میری صحت کے لیے دعا مانگو۔ اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ بی بی نے مجھے فرمایا کہ اسماء، میں اپنے حجرہ عبادت میں جا رہی ہوں، جب تک میری صدائے تسبیح آتی رہے سمجھنا کہ میں زندہ ہوں، جب صدائے تسبیح بند ہو جائے سمجھ لینا کہ میں اپنے بابا کے پاس پہنچ گئی ہوں۔ پھر فرمایا، اسماء ایسا کر، ایک مرتبہ میرے ابن ام کو بلا لا۔ میں حضرت علی علیہ السلام کو بلا کے لے آئی۔ بی بی نے عرض کیا، یا علی علیہ السلام، میری کچھ وصیتیں ہیں، کچھ میرے بعد آپ کو لکھی ہوئی ملیں گی اور کچھ میں آپ سے زبانی عرض کرنا چاہتی ہوں۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر وصیت پر انشاءاللہ عمل ہوگا۔ بی بی نے عرض کیا، یا علی علیہ السلام، میری خبر وفات کسی کو نہ کرنا، مجھے وقت شب دفن کرنا۔ جن لوگوں نے مجھ پر مظالم کیے ہیں انہیں میرا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہ دینا۔ یا علی علیہ السلام، تا قیامت آنے والی اولاد کو میرا سلام پہنچا دینا۔ یا علی علیہ السلام، بچے ماں کے بعد بے سہارا ہو جاتے ہیں، ان کا خیال رکھنا اور فاطمہ کلابیہ سے شادی کرنا، وہ میرے بچوں سے میری طرح پیش آئے گی۔ اسماء کہتی ہیں کہ اس کے بعد بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو مسجد میں جانے کے لیے عرض کیا اور مجھے فرمایا کہ میرے حسنین علیہ السلام کو میری وفات سے پہلے کھانا کھلا دینا، اور فلاں جگہ حنوط رکھا ہے جو بابا نے مجھے دیا تھا، میرے قریب لا کر رکھ دے۔ اس کے بعد بنت نبی حجرہ عبادت میں تشریف لے گئیں۔ کچھ دیر بعد آواز تسبیح رک گئی۔ میں دوڑ کر اندر آئی، دیکھا تو بی بی نے چادر اوڑھ رکھی تھی۔ میں نے چہرے سے چادر ہٹائی تو دیکھا کہ دائیں پہلو پر قبلہ رخ سو رہی تھیں، دائیں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے تھا۔ میں نے بین کرنا شروع کر دیے۔ میں نے بچوں کی آواز سنی، جلدی سے باہر آئی۔ دونوں شہزادے پریشان ہو کر اماں اماں کہہ رہے تھے۔ میں نے دونوں سے عرض کیا کہ میرے آقا زادے، آؤ کھانا کھا لو۔ دونوں نے یک زبان پوچھا، اسماء ہماری ماں کہاں ہیں؟ میں نے عرض کیا، حجرہ عبادت میں آرام کر رہی ہیں۔ دونوں نے ایک ساتھ سروں سے چھوٹے چھوٹے عمامے اتارے اور کہنے لگے کہ اسماء، تجھے ہمارے حق کا واسطہ ہمیں ماں کے پاس جانے دے، ہماری ماں نانا کے پاس چلی گئی ہیں۔ میں نے عرض کیا، بچوں آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو دونوں نے جواب دیا کہ اسماء، ابھی ابھی ہم قبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھے دعا ہی مانگ رہے تھے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں ہاتھ اپنے مزار سے باہر آئے، ہمارے سروں پر دست شفقت پھیر کر فرمایا کہ جاؤ میری زہرا سلام اللہ علیہ کے یتیموں، تمہاری ماں دنیا چھوڑ چکی ہے۔ دونوں اندر داخل ہوئے۔ امام حسن علیہ السلام سرہانے بیٹھ گئے اور امام حسین علیہ السلام قدموں کے پاس بیٹھ گئے۔ حسن علیہ السلام نے پیشانی کا بوسہ لیا اور حسین علیہ السلام نے قدموں کا بوسہ لیا۔ حسن علیہ السلام نے کہا، ماں نانا کو میرا سلام کہنا۔ امام حسین علیہ السلام نے عرض کیا، ماں میں تیرا حسین ہوں، میرے بھی نانا کو سلام عرض کر کے بتا دینا کہ نانا تیرے دونوں بیٹے یتیم ہو گئے ہیں اور آپ کی امت ہمیں آرام سے سونے بھی نہیں دیتی۔ میں نے دونوں شہزادوں کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کے بابا مسجد میں ہیں، انہیں اطلاع تو کر دو۔ دونوں شہزادے جو ہی مسجد میں آئے اور بابا کو دیکھا تو بے ساختہ دونوں کی چیخیں نکل گئیں اور عرض کیا، بابا جان ہم ماں سے محروم ہو گئے ہیں، مسجد میں کوہرام ماتم بپا ہو گیا۔ یہ سنتے ہی حضرت علی علیہ السلام اٹھے، گھر تشریف لائے، دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ اے بنت رسول، بعد از رسول تو ہی علی کا سہارا، تنہا سہارا تھی، اب تو بھی علی علیہ السلام کو اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ اب میں کیسے تسلی دوں گا اور مجھے کون تسلی دے گا؟ بہار میں عبداللہ عزوی سے مروی ہے کہ ہم نے جناب فضہ سے سنا ہے کہ اسماء اور حضرت علی علیہ السلام نے دختر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا۔ جب غسل و کفن سے فارغ ہوئے تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، یا ام کلثوم، زینب، یا فضہ، یا حسن و حسین علیہم السلام، اے ام کلثوم، زینب، اے فضہ، اے حسن علیہ السلام، اے حسین علیہ السلام، آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو، اس فراق کے بعد ملاقات جنت میں
ہوگی۔ دونوں شہزادے آگے بڑھے، ماں کے سینے سے لپٹ گئے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کیونکہ میں نے سنا کہ بنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت کانپنے لگی اور رونے لگی اور دونوں ہاتھ بڑھا کر دونوں بچوں کو سینے سے لگا لیا۔ کچھ دیر بچے ماں کے سینے پر پڑے رہے کہ ہاتف غیبی نے آواز دی کہ یا علی، ملائکہ سے تسبیح چھوٹ گئی ہے، عرش لرز رہا ہے، بچوں کو ماں سے علیحدہ کر لے۔ چنانچہ میں نے دونوں بچوں کو ماں سے علیحدہ کیا۔ میں نہیں سمجھتا مورخین نے مریم صغریٰ کا ماں سے الوداع کیوں نہیں لکھا۔ ممکن ہے جیسا کہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت میں عرض کیا تھا کہ یا علی علیہ السلام، میری زینب سلام اللہ علیہا آپ سے شرماتی ہے، یہی وجہ ہو کہ بابا موجود تھے اور بی بی شرم کی وجہ سے نہ آ سکی ہوں۔ ممکن ہے اسماء کی سفارش پر حضرت علی علیہ السلام ایک طرف ہو گئے ہوں اور بنت زہرا سلام اللہ علیہا نے ماں سے آخری الوداع کی ہو۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے یہ مرثیہ پڑھا۔ ترجمہ: اے بنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرا فراق میرے مصائب میں ایک عظیم مصیبت ہے اور تیری جدائی زن پسر مردہ کے غم سے میرے لیے زیادہ بڑی مصیبت ہے۔ میں حسرت سے آنسو بہاؤں گا اور غم میں نوحہ خوانی کروں گا اس دوست کے لیے کہ جو روشن ترین راہ پر چلا گیا۔ اے آنکھ، اب سخاوت بھی کر اور مجھ سے تعاون بھی کر۔ میرا غم دائمی ہے اور میں ہمیشہ اپنے دوست کے فراق میں روتا رہوں گا۔ امالی توسی میں امام حسین علیہ السلام سے منقول ہے کہ میرے بابا نے حسب وصیت دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات میں دفن کیا کہ قبر کے نشان کو مٹا دیا۔ جب ہاتھ سے مٹی جھاڑ کر اٹھے تو مزار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منہ کر کے عرض کیا، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا سلام ہو۔ اے رسول خدا، آپ پر آپ کی بیٹی، آپ کی عزیزہ، آپ کی نور چشم آپ کے پاس آنے والی ہے۔ آپ کے بقی میں مٹی میں سونے والی اللہ کی طرف سے آپ سے جلد ملاقات کو ترجیح دینے والی بیٹی کا بھی سلام ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی دختر کی جدائی میں صبر کم ہی ہوگا اور حوصلہ بعض اوقات ساتھ چھوڑ دے گا، لیکن آپ کی سنت ہمارے لیے راہ عمل ہے اور جو غم آپ کے فراق سے ہوا ہے وہی مقام صبر ہے۔ میں نے آپ کو حوالہ لحد کیا تھا اور آپ کی سانس اس وقت آپ کے جسم سے جدا ہوئی تھی جب آپ کا سر میرے سینے پر تھا۔ آپ کے غسل و کفن کے تمام امور کا میں ہی متولی تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے اپنی امانت واپس لے لی ہے، آپ نے اپنی متاع حیات سنبھال لی ہے، آپ نے زہرا سلام اللہ علیہا اپنے ہاتھوں سے وصول کر لی ہے۔ اے رسول خدا، اب تو صحرا و سبزہ زار بے لطف نظر آنے لگے ہیں۔ اے رسول خدا، میرا یہ غم دائمی ہے اور راتیں جاگتے گزریں گی۔ یہ غم اس وقت تک نہیں جائے گا کہ جب تک اللہ وہی مقام میرے لیے منتخب نہ کرے جس میں آپ ہیں۔ اللہ نے کتنا جلدی ہمیں ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ شکوہ بھی بارگاہ خالق میں ہے۔ آپ کی بیٹی آپ کو آپ کی امت کے وہ عام حالات بتائیں گی کہ جن سے وہ دوچار ہو کر وہ خود آ رہی ہے اور جن سے میں دوچار ہوں۔ آپ اپنی بیٹی سے تمام حالات پوچھ لیں اور تفصیل سے پوچھیں، اللہ ہی فیصلہ فرمائے گا، وہی بہترین حاکم ہے۔ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرا سلام ہو، لیکن یہ سلام الوداع کرنے والے کا سلام ہے، نہ تو گھبرائے ہوئے اور نہ ہی اکتانے والے کا سلام۔ اگر میں یہاں سے واپس چلا جاؤں تو تھک کر نہیں جاؤں گا۔ آپ پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ بہار میں محمد ابن سمام سے مروی ہے کہ جب امت مسلمہ کے ارباب اقتدار کو پتہ چلا کہ حضرت علی علیہ السلام نے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے وقت دفن کر دیا ہے اور ہمیں اطلاع نہیں دی تو غصے سے لبریز ہو کر جنت البقیع میں آئے۔ دیکھا تو 40 نئی قبریں بنی ہوئی تھی۔ ان کے لیے قبر دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعین مشکل ہو گئی۔ یہ چیز دیکھ کر ان لوگوں نے ایک دوسرے کو ملامت کرنا شروع کی اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم کتنے بد نصیب ثابت
ثابت ہوئے ہیں کہ پہلے تو جنازہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شرکت نہ کی، اور اب دنیا میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی بیٹی چھوڑ کر گئے تھے، نہ اس کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں اور نہ ہی کفن و دفن میں، اور آج ہمیں اس کی قبر تک معلوم نہیں ہو سکتی۔ ہم ایسا ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک شخص نے حکم دیا کہ جاؤ مسلمان عورتوں کو بلا لاؤ جو ان تمام قبروں کو کھولیں جس قبر میں بھی دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ ہوگا، اسے عورتیں باہر نکالیں گی، ہم جنازہ پڑھ کر خود دفن کریں گے۔ جب حضرت علی علیہ السلام کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے لباس جنگ پہنا جس میں زرد رنگ قمیص تھی، زرہ تھی، ہاتھ میں ذوالفقار، غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ جنت البقیع میں آئے، ان قبروں کے درمیان کھڑے ہو گئے۔ جب لوگوں نے آپ کو اس حالت میں دیکھا تو آپس میں کھسر پسر کرنے لگے۔ عمر نے حضرت علی علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا، اے ابو الحسن، تو نے ہمیں دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے میں شریک نہیں کیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت تھی کہ جو لوگ میرے بابا کا جنازہ چھوڑ کر سقیفہ بنی ساعدہ میں چلے گئے تھے اور جنہوں نے اسے اذیت پہنچائی ہے، میں انہیں شریک جنازہ نہ کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا، علی علیہ السلام، اب دیکھ، بخدا ہم قبر دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھولنے لگے ہیں، ہم جنازہ پڑھ کے پھر اسے دفن کر دیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام نے گریبان عمر رضی اللہ پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اے حبشہ زادے، جہاں تک میرے حق کا تعلق ہے تو میں نے اسے صرف اس خطرے کے پیش نظر چھوڑا ہے کہ میرے تلوار اٹھانے سے کہیں لوگ دین نہ چھوڑ دیں، اور جہاں تک قبر زہرا سلام اللہ علیہا کا تعلق ہے، اگر تو نے یا تیرے کسی ساتھی نے ایک کنکرا بھی اٹھایا تو میں اس زمین کو تمہارے خون سے رنگین کر دوں گا۔ یہ فرما کر ایک جھٹکا دیا جس سے کہ عمر رضی اللہ گر گئے، اور پھر فرمایا کہ جا، اگر ہمت ہے تو جو کہہ رہے تھے وہ کرو۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ آگے بڑھے اور اس نے کہا کہ اے ابو الحسن علیہ السلام، آپ کو اس صاحبہ قبر کا واسطہ اسے کچھ نہ کہیں، ہم آپ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کریں گے۔ یہ کہہ کر عمر رضی اللہ کو ساتھ لیا اور واپس چلے گئے، اور پھر ایسی بات کسی نے نہ کی۔ امالی شیخ صدوق میں دفن دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ ابن عباس کی زبانی یوں لکھا ہے کہ جب دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو جناب اسما نے اپنے سر میں خاک ڈالی اور روتی ہوئی دروازے پر آئیں۔ اتنے میں جناب حسنین علیہ السلام مزار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واپس آئے۔ انہوں نے اسما سے سوال کیا، این آمنہ، ہماری ماں کہاں ہے؟ اسما جواب میں کچھ نہ بتا سکی۔ دونوں جلدی سے حجرہ عبادت میں آئے، دیکھا تو دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چادر تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے جلدی سے کپڑا ہٹایا اور کہا، یا اماں، لیکن جب کوئی جواب نہ ملا تو دونوں شہزادوں نے سر میں خاک ڈالی اور مزار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منہ کر کے کہنے لگے، نانا، ماں کی موت نے آپ کا غم ایک دفعہ پھر تازہ کر دیا ہے۔ اور پھر دونوں شہزادے مسجد میں حضرت علی علیہ السلام کے پاس گئے، آپ نے دونوں کو گلے لگایا اور غش کر گئے۔ جب غش سے فاقہ ہوا تو دونوں کو اٹھا کر گھر آئے۔ جناب اسما دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے بیٹھ کر رو رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ اے یتیمہ محمد، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمیں آپ کو دیکھ کر تسلی ہو جاتی تھی، اب ہمیں کیسے تسلی ہوگی؟ حضرت علی علیہ السلام نے چہرہ زہرا سلام اللہ علیہ سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا تو بی بی کے سر کے دائیں جانب ایک رقعہ تھا۔ آپ نے اسے اٹھایا تو اس میں وصیت لکھی تھی جس کے یہ الفاظ تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وصیت کرتی ہے کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا ہے، جنت و جہنم حق ہیں، قیامت ضرور ہوگی، اللہ قبروں میں سے ہر مردے کو زندہ کرے گا۔ اے علی، یا علی، میں فاطمہ بنت محمد ہوں، اللہ نے میرا عقد آپ سے کیا تھا تاکہ میں دنیا اور آخرت میں آپ کی رہوں، ہر ایک سے آپ ہی مجھے ہر دوسرے کی نسبت میرے زیادہ قریب ہیں، مجھے حنوط، غسل اور کفن خود دینا اور مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا، اور میرے قریب
دفن کرنا کیونکہ میرے قریب تر آپ ہی ہیں. مجھے غسل و کفن اور حنوط اپنے ہاتھ سے رات میں کرنا. مجھے رات ہی میں دفن کرنا، کسی اور کو نہ بتانا. میں آپ کو اللہ کے حوالے کرتی ہوں اور تا قیامت میری آنے والی ذریت کو میرا سلام پہنچا دینا. جب رات ہوئی حضرت علی علیہ السلام نے حسب وصیت غسل و کفن کیا اور امام حسن علیہ السلام کو بھیجا تاکہ ابو ذر کو بلا لائے. جناب ابو ذر کے تعاون سے تابوت اٹھایا، جا نماز پر لائے، جنازہ پڑھا اور دست دعا بلند کر کے عرض کیے کہ اے اللہ، یہ تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے. جب آپ نے ارادہ دفن کیا تو جنت البقیع کے ایک گوشے سے آواز آئی کہ یہ جنازہ یہاں لاؤ، میں نے قبر تیار کر رکھی ہے. جب جنازہ اس جگہ لے کر گئے تو قبر پہلے سے تیار تھی، اس میں دفن کیا اور نشان قبر مٹا دیا. مناقب کے مطابق جب آپ نے جنازہ زہرا کو اٹھا کر قبر میں رکھنا چاہا تو قبر سے 2 ہاتھ نمودار ہوئے اور ایک آواز آئی کہ یا علی علیہ السلام، میری بچی کا جنازہ مجھے دے دے. حضرت علی علیہ السلام نے آنسوؤں سے جنازہ دیا، پھر زمین سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے زمین، دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے بطور امانت سپرد کر رہا ہوں. سلیم ابن قیس ہلالی کے مطابق عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے کہ عمر رضی اللہ اور ابو بکر رضی اللہ کچھ دوسرے افراد کے ساتھ صبح کو شرکت جنازہ کی خاطر آئے. جناب مقداد نے انہیں بتایا کہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو رات کے وقت ہی دفن کر دیا گیا تھا ان کو. حضرت عمر نے کہا کہ آپ لوگوں نے ہمیں دختر رسول کے جنازے میں شریک ہی نہیں کیا. بخدا میں ابھی ان کا مزار کھولتا ہوں اور ہم جنازہ پڑھنے کے بعد پھر سے دفن کریں گے. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر وہ قسم نہ کھا جسے پورا نہ کر سکے. جہاں تک فدق اور ممبر کا تعلق ہے وہ میری چند مجبوریاں تھیں. میں نہیں چاہتا تھا کہ غیر مسلم یہ کہیں کہ بعد از رسول مسلمان کرسی کی خاطر دست و گریبان ہیں یا دولت کی خاطر ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. لیکن جہاں تک قبر زہرا سلام اللہ علیہا کا تعلق ہے، تو اگر ایک کنکر بھی اس سے تو نے ہٹایا تو میں اس وقت تک تلوار میان میں نہیں رکھوں گا جب تک تمہارا پیٹ چاک نہ ہو جائے. ابو بکر نے عمر کا ہاتھ تھاما اور واپس چلنے کو کہا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ علی علیہ السلام نے قسم کھا لی ہے اور تجھے یہ بھی یقین ہے کہ جب علی علیہ السلام قسم کھا لیتے ہیں تو پھر پوری کیے بغیر نہیں رہتے. جناب عباس نے عمر رضی اللہ سے کہا کہ مجھے معلوم ہے علی علیہ السلام نے ویسے دفن نہیں کیا بلکہ خود دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت تھی کہ بالخصوص ان افراد کو شریک جنازہ نہ کیا جائے جو بلا اجازت گھر میں گھسے تھے. محسن ابن زہرا سلام اللہ علیہ کو شہید کیا اور جن کی دہشت گردی کے نتیجے میں دختر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت جلد اپنے بابا سے جا ملی. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا عمر، کیا تم وہی نہیں ہو کہ جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ اسے جا کر قتل کر دے، لیکن پھر کسی مصلحت کی وجہ سے منع کر دیا تھا؟ واپس آ کر ان لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کا مشورہ کیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ نے کہا کہ کون ہے جو انہیں قتل کر دے؟ حضرت عمر نے کہا کہ خالد ابن ولید کو کہتے ہیں کہ وہ قتل پر آمادہ ہو جائے گا. خالد کو بلایا گیا. جب اسے بتایا گیا تو اس نے کہا کہ میں تیار ہوں، یہ بتاؤ کہ کہاں قتل کرنا ہے. حضرت ابو بکر نے کہا کہ جب صبح نماز کے لیے مسجد میں آئے تو اس کے پہلو میں کھڑے ہو جانا، جو ہی میں سلام کہوں تو فوراً قتل کر دینا. کہنے کو تو ابو بکر رضی اللہ نے کہہ دیا، لیکن جب اس قتل کے انجام کو سوچا تو رات کی نیند اڑ گئی. ساری رات جاگ کر گزاری اسی فکر میں کہ صبح داخل مسجد ہوئے اور نماز شروع ہو گئی. تشہد میں بیٹھ گئے اور تشہد اتنا طویل ہو گیا کہ لوگ یہ سمجھے کہ شاید خلیفہ کو تشہد بھول گیا ہے. نمازیوں نے کھانسنا شروع کیا اور اشارے دینا شروع کیے. بالآخر ابو بکر رضی اللہ نے کہا کہ اے خالد، جو میں نے تجھے کہا تھا وہ نہ کرنا. السلام علیکہ ایھا النبی.
چونکہ حضرت علی علیہ السلام کو یہ سب کچھ پہلے سے معلوم ہو چکا تھا، اس لیے سلام کے بعد آپ نے خالد کے ہاتھ سے تلوار چھین کر پھینک دی، گریبان سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے زمین پر گرایا اور سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور پھر اپنی تلوار ہاتھ میں لی تاکہ اسے اپنے انجام کو پہنچائیں۔ ہر طرف سے لوگ منتیں کرنے لگے۔ جناب عباس نے آگے بڑھ کر فرمایا کہ اسے صاحب قبر کا واسطہ دو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ نے فوراً کہا، یا علی تجھے اس قبر والے کا واسطہ، اسے چھوڑ دے۔ آپ نے چھوڑ دیا۔ جب دوسرے ہاشمیوں کو پتہ چلا تو تلواریں لے کر آ گئے۔ ادھر مستورات مدینہ اپنے گھروں سے باہر آ گئیں اور ان لوگوں سے کہنے لگیں کہ دختر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ فرماتی تھیں کہ یہ جنگ بدر کے کینے ہیں اور وہی انتقام ہیں۔ پہلے تم نے دختر نبی کو شہید کیا اور اب برادر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بہانا چاہتے ہو، تم کیسے مسلمان ہو؟ اور اب صفحہ نمبر 171 پہ ہیڈنگ آ گئی ہے، بی بی کی عمر وقت وفات۔ لکھا ہے کہ بعض مورخین نے بی بی کی عمر 18 برس بتائی، بعض مورخین نے 29 برس، بعض مورخین نے 30 برس لکھی ہے، بعض نے 20 برس بتائی اور بعض مورخین نے 25 برس روایت کی ہے، لیکن ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے مطابق دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر بوقت شہادت 18 برس تھی۔ اور اب اگلا چیپٹر کہ یوم محشر بی بی کا مقدمہ، یہ ہم چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیج 172 پر لکھا ہے، امالی صدوق عیون اخبار رضا علیہ السلام، ثواب الاعمال، تفسیر فرات اور بہار سے مرویات کا خلاصہ یوں ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لے آئے۔ دیکھا تو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کچھ مغموم سی تھیں۔ آپ نے فرمایا، بیٹی کیا بات ہے، آج غمزدہ نظر آ رہی ہو؟ بی بی نے عرض کیا کہ آج صبح سے میدان محشر اور اس میں لوگوں کے محشور ہونے کی کیفیت کچھ اس طرح ذہن میں آتی ہے کہ سوچتی ہوں کہ وہ کیسا عالم ہوگا کہ جس میں ہر شخص اپنے عرق ندامت میں غرق ہوگا۔ آپ نے فرمایا، بیٹی تجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ سب سے پہلے میں میرے بعد ہمارے جد امجد جناب ابراہیم علیہ السلام، ان کے بعد تیرے شوہر علی علیہ السلام محشور ہوں گے، پھر تمام انبیاء علیہ السلام، اوصیاء علیہ السلام اور ملائکہ اور شہداء محشور ہوں گے۔ حکم خدا سے جبرائیل علیہ السلام 70,000 ملائکہ لے کر تیرے مزار پر آئے گا، اس پر 7 پردے لگا دیے جائیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام کے پاس جنت سے کے حلے ہوں گے اور پھر رقائل ر واو قاف الف حمزہ لام رقائل فرشتہ جنت کی ناقہ لائے گا اور تو اس ناقے پر سوار ہوگی۔ تیرے دائیں ہاتھ پر تیرا شہید محسن ہوگا، بائیں ہاتھ پر شہید رباب علی اصغر ہوگا، دائیں کندھے پر حسن علیہ السلام کی زہر آلود سبز قمیض ہوگی اور بائیں کندھے پر حسین علیہ السلام کی تیروں سے پارا پارا قمیض ہوگی۔ 70,000 ملک تیرے سامنے ہوں گے اور 70,000 دائیں، 70,000 بائیں اور 70,000 پیچھے ہوں گے۔ پھر لکھا ہے کہ جب تو میدان محشر میں آئے گی تو اللہ کی طرف سے ایک منادی ندا کرے گا کہ اے اہل محشر، آنکھیں بند کر لو، سر جھکا لو، فاطمہ سلام اللہ علیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہی ہیں۔ راستے میں سب سے پہلے جناب مریم 70,000 حوروں کے ساتھ تیرے استقبال کو آئیں گی اور کچھ دور جانے کے بعد جناب حوا 70,000 حوروں کی معیت میں تیرا استقبال کریں گی۔ جب قریب محشر آئیں گے تو تیری ماں ختیجہ 70,000 حوروں کے ساتھ تیرے استقبال کو آئیں گی۔ میدان محشر میں تیرے لیے نور کا ایک ممبر نصب ہوگا، تجھے کہا جائے گا کہ ممبر نور پر بیٹھ جا، لیکن تو رکن عرش پر ہاتھ رکھ کر فریاد کرے گی کہ اے عادل، میرے اور میرے ظالموں کے مابین فیصلہ فرما، اے عادل، میرے بچوں کے قاتلوں اور میرے بچوں کے مابین فیصلہ فرما، بار الہ مجھے بلکہ تمام اہل محشر کو میرے مظلوم بیٹے اور اس کی ذریت کی تصویر مظلومیت دکھا۔ اے فاطمہ، وسط میدان میں دیکھ،
اے فاطمہ، اس وقت اللہ کی طرف سے جواب ملے گا، اے فاطمہ وسط میدان میں دیکھ. اور پھر جب جناب سیدہ میدان محشر میں نظر کریں گی تو لاش حسین بلا سر میدان محشر میں ہوگا. امام حسین علیہ السلام کا سر ان کے ہاتھ پر ہوگا، کٹے ہوئے سر اور جسم سے تازہ خون بہہ رہا ہوگا. ذریت اور اصحاب امام حسین علیہ السلام کے لاشیں امام حسین علیہ السلام کے ارد گرد بکھرے ہوئے ہوں گے. یہ دیکھ کر جناب زہرا کو غش آ جائے گا، غضب ذوالجلال سے میدان محشر لرز جائے گا. حور آب کوثر سے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے چہرے پر چھینٹیں ماریں گی. جب غش سے افاقہ ہوگا تو عرض کرے گی کہ بار الہ میری ذریت کے ظالموں سے انتقام لے. حکم خدا سے تمام ظالم سامنے لائے جائیں گے. سلسلہ انتقام شروع ہوگا. جہنم کی ایک آگ کا نام حب ہے، اسے حکم ہوگا ذریت زہرا سلام اللہ علیہ کے تمام ظالموں کو چن لے. اس آگ کے شعلے لپک کر تمام ظالموں کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے. اور پھر حکم ملے گا کہ اے دختر زہرا، جنت آپ کی مشتاق ہے. بی بی عرض کریں گی بار الہ جب تک میرے موالی میری ذریت کے وہ محب جو صرف میری اور میری ذریت سے محبت کے جرم کی پاداش میں زندگی بھر کانٹوں پر لوٹتے رہے ہیں، جب تک وہ پہلے داخل جنت نہیں ہوں گے اس وقت تک میں جنت میں نہیں جاؤں گی. ذات احدیت کی طرف سے حکم ملے گا، شیعان زہرا سلام اللہ علیہ، شیعان علی علیہ السلام اور شیعان ذریت زہرا سلام اللہ علیہ اور محبان شیعان علی علیہ السلام و زہرا علیہ السلام اللہ علیہ تمام کے لیے درہائے جنت کھول دو. آئیے آخر میں یہ دعا مانگ لیتے ہیں. سامعین ہم پیج نمبر 174 پر آگے ہیں. یہاں لکھا ہے آئیے آخر میں یہ دعا مانگ لیں، اے اللہ تجھے زہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ، بابا زہرا سلام اللہ علیہ، شوہر زہرا سلام اللہ علیہ اور ذریت زہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد علیہ السلام پر بران رحمت نازل فرمائے رکھ. ہمیں بی بی کے ساتھ محشور فرما، ہمیں بی بی کے حلقہ شفاعت پہ داخل فرما، ہمیں بی بی کی محبت پر موت دے، ہمیں بی بی کے بابا، بی بی کے شوہر اور بی بی کی اولاد اور محبت نصیب فرما. ہمارے اعمال بد کو نہ دیکھ جن کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے، ان کے اعمال صالحہ کو پیش نظر رکھ. یہاں پر یہ ختم ہو گیا. اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. فی امان اللہ.